ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو ہم نے گزار لیے یہ سال کے افضل ترین ایام تھے، اور پھر ہم نے قربانی کی جو ان ایام کی ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ قربانی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ملت ابراہیم کا ایک حصہ ہے، وہ ملت ابراہیم جس کی پیروی کرنے کا قرآن نے جا بجا حکم دیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کر دی اس بات کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے اس کو قرآن نے بے وقوف قرار دیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ بے وقوف شخص ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک دعا جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ادا کی تھی،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس عمل کو قبول فرما لے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ قبولیت کے کتنے مظاہر یہاں پر موجود ہیں۔ حکم دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ انبیاء کرام ہیں جو سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اور جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اس رب کے گھر کی تعمیر ہے، اور جس جگہ پر حکم دیا گیا اور جس جگہ پر تعمیر کیا گیا وہ حرم ہے جو سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب اس عمل کو قبول فرمانا۔ معنی اصل انسان کے ذہن میں جو بات ہونی چاہیے اور جو فکر اس کو لاحق ہونی چاہیے وہ ہے کہ اس عمل کی قبولیت ہو جائے، وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور عمل کے قبول ہونے کی جو شرائط اور جو وجوہات ہیں وہ بہت سی ہیں، لیکن صرف دو شرائط ہیں جن کو آج بیان کرنا مقصد ہے کہ ان کی وجہ سے ہر عمل کے قبول ہونے کی وہ بنیادی شرط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دو اصول ہیں، وہ دراصل دو سوالات ہیں، اور ان دو سوالات کے اگر آپ نے جواب تیار کر لیے اپنی زندگی میں، صحیح جواب، اور ان جوابوں پر اپنی ساری زندگی گامزن رہے تو آپ کامیاب ہیں۔ صرف دو سوال ہیں اور ان کے دو جواب تیار کرنے ہیں۔ پہلا سوال من تعبد، عبادت کس کی کرنی ہے، اور دوسرا سوال کیف تعبد، عبادت کیسے کرنی ہے۔ یہ دو سوالات ہیں، اور یہی دو اعمال ہیں جو ہر عمل کی قبولیت کی سب سے اولین شرط ہے۔ پہلا عمل کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، آپ کی توحید مستحکم اور مضبوط ہو، اور دوسرا عمل کہ آپ کا وہ عمل، وہ نیکی، وہ کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ بس یہ دو شرائط ہیں جو سب سے اہم شرائط ہیں۔ عقیدہ، توحید، یہ بنیادی شرط ہے عمل کی قبولیت کی، اور جو ہم نے ابھی اعمال کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہوئے اور ملت ابراہیم کو اپناتے ہوئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ بھی وہی سمجھیں اور اسی کو بیان کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں جو عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ آپ قرآن پڑھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ ہوا ہے، بار بار آپ کی دعوت کو بیان کیا ہے قرآن نے، اور ہر جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بڑے ہی وزنی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جو سب سے پہلی آپ کی دعوت تھی، سب سے پہلی دعوت جو آپ نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم برادری کو دی، وہ کیا تھی؟ ما تعبدون، بتائیے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ان کا کیا جواب تھا؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بت بنائے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ان کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم کی دعوت کیا تھی؟ عقیدہ کس طرح بیان فرمایا؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری بات کو سنتے ہیں، یا تمہیں کسی نفع اور نقصان پہنچانے کے قابل اور مالک ہیں؟ جواب کیا ہے؟ وہ بھی جانتے تھے اور اس کا اقرار بھی کیا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو معبودان ہیں یہ باتیں نہیں کرتے، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بولنے پر قادر نہیں ہیں۔ تو یہ دعوت کی ایک بنیادی دلیل ہے، توحید کی ایک بنیادی دلیل ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو اپنے سارے افعال پر قادر ہو، سارے افعال پر قادر ہو۔ جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی تصرفات ہیں، جو ذات اپنے افعال اور تصرفات میں کامل ہو، ان پر قادر ہو، وہی مستحق ہے ہر قسم کی عبادت کی۔
یہ کیسے معبود ہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں، جو نفع و نقصان نہیں پہنچاتے، اور جن کی حفاظت تم خود کرتے ہو، جن کی حفاظت تم خود کرتے ہو۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو کیا کہا کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک دو اور اپنے معبودان کی حفاظت کرو۔ یہ کیسے معبودان ہیں؟ جن کی حفاظت مخلوق کر رہی ہے۔ معبود تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کے تمام تصرفات اور آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوقات کو سنبھالا ہوا ہے، جس کی صفت ہے قیوم، وہ قیوم ہے۔ تو اصل معبود وہ ہے جو اپنے ان افعال پر قادر ہو، اور یہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کی عبادت کی مستحق ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم نقطہ توحید کے حوالے سے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل جو توحید ہے وہ الوہیت کی توحید ہے۔ اصل توحید الوہیت کی ہے، عبادت کی توحید۔ الوہیت کیا ہے؟ کہ آپ کا ہر عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، ہر عمل صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، آپ کی ہر عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے، اور یہی اصل توحید ہے۔ باقی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، یہ ربوبیت بیان کرتے ہوئے دعوت دی، اور یہ اس طرح اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے بھی اسی طرح آغاز کیا ہے۔ جو پہلا حکم قرآن مجید میں آیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کا، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ربوبیت کو، اس کے رب ہونے کو، اس کے مالک، خالق اور مدبر ہونے کو دلیل بنایا ہے الوہیت پر، الہ اور معبود ہونے پر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اصل توحید کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنی ہے، اور جب آپ نے اس کو ماننا ہے تو اس کے ماننے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ رب جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، جو اپنے تمام افعال کا خالق، جو اپنے تمام افعال میں قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ رب اور وہ ذات ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہم بحمد اللہ سمجھتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو جاننے والے ہیں، ہماری ہر عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، ہم یہ بحمد اللہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے دلوں میں اس بات کا خوف پھر بھی ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی مخفی طریقے سے، کسی چور دروازے کے ذریعے ہماری یہ توحید، ہمارا یہ عقیدہ یا ہمارا یہ ایمان متزلزل نہ ہو جائے، کمزور نہ پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الشرک اخفی من دبیب النملۃ السوداء، شرک سیاہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے، کہاں سے وار ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت، اور دوسرے شخص نے کہا ما شاء اللہ، یا دوسرے شخص نے کہا ومن یعصہما فقد ضل وغوی۔ اب یہ باتیں اگر آپ ان کو بظاہر دیکھیں تو آپ کو ان میں کوئی شبہ نظر نہیں آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان باتوں سے روکا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا، نہیں یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ صرف واو اور ثم کا فرق انسان کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ الشرک اخفی من دبیب النملۃ السوداء، سیاہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے، کہاں سے وار ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا ان الایمان لیخلف فی جوف احدکم کما یخلف الثوب، ایمان تمہارے دل میں اسی طرح بوسیدہ ہوتا ہے جس طرح پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو پہنا جائے، بار بار پہنا جائے، ایک وقت آئے گا وہ کپڑا بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا۔ یہی مثال ایمان کی ہے، تمہارے دل میں بھی ایمان ایک وقت اس طرح آتا ہے کہ وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اس کو جدید کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سرسبز و شاداب کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو مجدد کر دے، نیا کر دے، سرسبز و شاداب کر دے، مستحکم کر دے، تمہارے دلوں میں راسخ کر دے۔ تو اس کی ضرورت ہے،
اپنی توحید کی آبیاری کرنے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی، اور ہر وہ چیز، ہر وہ عمل یا ہر وہ مخفی اور چور دروازہ جو ہماری توحید پر وار کرے اس کو بند کرنے کی، اس کے خلاف کھڑے ہونے اور اس کے محاذ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا عمل جو ہر عمل کی قبولیت کی اساس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سکھایا، آپ کی دعا میں بھی یہی ملتا ہے کہ کیا فرمایا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے ہمارے رب مجھے اور میرے اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ ہم معبودان باطلہ اور مورتیوں ان کی پوجا شروع کر دیں، ان کی عبادت شروع کر دیں، ہمیں ان سے بچا لے۔ انبیاء جیسی ذات توحید کی دعا کر رہے ہیں، ایمان کی مضبوطی اور توحید اور عقیدے کی مضبوطی کی دعا کر رہی ہیں انبیاء جیسی ذات، تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے، جہاں چپے چپے پر، ہر لمحہ، ہر موڑ پر آپ کی توحید پر وار کیے جا رہے ہوں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط رکھیں، مستحکم رکھیں۔ اور توحید کو بیان بھی قرآن نے بار بار اسی لیے کیا ہے کہ یہ سب سے عظیم شرط ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اسی کے لیے تمام مخلوقات کو، آسمان و زمین کو، جن و انسانوں کو پیدا کیا گیا، اسی وجہ سے تمام رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا گیا۔ کہیں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہیں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کی اساس ہی توحید پر ہے، تو بار بار قرآن نے بھی اس کو اسی لیے بیان کیا ہے کہ اس کو مضبوط رکھنا، اس کو متزلزل نہ ہونے دینا، اس کو کمزور نہ پڑنے دینا، بلکہ ہمیشہ تمہارے دلوں میں یہ سرسبز و شاداب رہے، توحید۔ اور دوسری جو اساس اور دوسرا جو عمل جو ہر قسم کے عمل کی قبولیت کی اساس بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، امر الہی کے مطابق ہو، آپ کی اپنی سوچ اور فکر پر منتج نہ ہو، یا آپ کی اپنی عقل سے نہ نکلا ہو، بلکہ وہ عمل مطابق ہو سنت الہیہ کے۔ یہ شرط ہے۔ شیخ الاسلام یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو کیف تعبد، کس طرح عبادت کرنی ہے، اس سوال کے جواب کو تیار کرنا ہے۔ اور عبادت کس طرح کرنی ہے؟ وہی طریقہ ہے، وہی راستہ ہے جو راستہ قرآن نے اور حدیث نے بیان کر دیا، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب زمین پر خط کھینچا اور اس خط کے دائیں اور بائیں بہت سے خطوط اور لکیریں کھینچیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو سیدھا خط تھا، سیدھی لائن اور لکیر تھی، اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، بس صرف ایک راستہ ہے، باقی سب راستے شیطان کے ہیں۔ وہ مزین کر کے، مسخر کر کے تمہیں ان راستوں کی طرف بلائے گا، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس ایک ہی راستے پر گامزن رکھنا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور وہ راستہ وہی ہے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تمام راستے بند کر دیے۔ اب عبادت کس طرح کرنی ہے؟ صرف ایک ہستی کی عبادت کے مطابق، بس۔ آپ یہ قربانی جو ہم نے کی ہے، اور اس قربانی کرنے کی جو آیات ہیں، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ وہ آیات پڑھ لیجئے۔ اس میں آپ کو کیا سبق ملے گا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ جب دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے، اور قرآن نے اس کو کس طرح تعبیر کیا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین۔ یہ ایک لفظ ہے، فلما اسلم، جس وقت دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، اسلم۔ اس سے ہمیں یہ مسلمان اور مسلم کا معنی بھی پتہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اسلمہ کا؟ اسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ ہاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی مطلب ہے مسلمان کا۔ مسلمان بھی اسی اسلام سے نکلا ہے، اسلام اس کا جو ہے وہ مصدر ہے۔ اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ الاستسلام ظاہراً و باطناً،
ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دینا، بس یہ اسلام کا معنی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے ہر عمل کے لیے راضی ہوں، جو اس نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کو ماننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسلام کا معنی ہے۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ رب العالمین کا حکم ماننے کے لیے تیار رہے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ کو سبق ملتا ہے۔ ہم نے قربانی کی ہے، خوب خون بہایا ہے۔ خون بہانا بڑی عظیم نیکی اور عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں جو سبق ملتا ہے کہ قربانی کیوں کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ایک سبق ہے، جو مخفی سبق ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہی اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا بس اس کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اور اسی کو ملت ابراہیم قرار دیا گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ملت ابراہیم کا تذکرہ کیا، جس کو اپنانے کا حکم ہے، جس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور وہ ملت ابراہیم اللہ رب العالمین نے یہاں پر کس طرح بیان فرمایا؟ پوری سیرت ابراہیم کا خلاصہ اس ایک آیت میں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے مطیع و فرما بردار ہو چکا۔ اور یہی مطلوب ہے ہمارے لیے کہ ہر عمل میں اطاعت اور فرما برداری ہو قرآن اور حدیث کی۔ نبی علیہ السلام کی احادیث آپ دیکھیے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کے وجوب کا حکم دے رہے ہیں، بار بار۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس نے کوئی ایک ایسا عمل کر لیا، ایک عمل جس عمل میں ہمارا ٹھپا اور ہماری مہر نہیں ہے، وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کا یہ عمل نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ عمل قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا، یا جس طرح آپ عمل کر رہے ہیں اس کا وہ جو طریقہ ہے، وہ طریقہ نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا، تو عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ عمل کی قبولیت کی جو اساس اور جو شرط ہے توحید کے بعد، وہ یہ ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اور اسی کو اطاعت و فرمانبرداری کہا جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک ہی عمل ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، فاتبعونی، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ میری اطاعت، میری فرما برداری کر لو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اس بات کو الحمدللہ جانتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی مکمل اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، لیکن پیروی کرنی کیسے ہے؟ کس طرح پیروی کرنی ہے؟ اور کیا وہ تعلق اور طریقہ ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کے ساتھ جس کو اپنا کر ہم کہہ سکیں کہ ہم مکمل مطیع و فرما بردار ہیں اور ہم مکمل طور پہ سنت میں آ چکے ہیں؟ اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں، اصل پیروی اور اصل اطاعت اور جو اصل اسلام ہے، جس کا معنی ہی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہی کوئی حکم آ جائے شریعت کا، اللہ رب العالمین کا یا نبی علیہ السلام کا، کوئی بھی حکم آ جائے اس کو من و عن قبول کرنا ہے اور اسی وقت قبول کرنا ہے، یہ مطلوب ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اور اگر آپ اپنی عقل چلانا شروع کر دیں یا اس حدیث یا اس قرآن کی آیت کے سامنے طرح طرح کی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں یا کسی امام کا قول پیش کرنا شروع کر دیں، تو یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ بالکل اسی وقت اور اسی کے مطابق اس کو قبول کرنا یہ شرط ہے، اور یہ منہج، یہ طریقہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے ملتا ہے اور بدرجہ اتم ملتا ہے۔ کیسے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے۔ نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہوا،
نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا سردار بنایا اور ان کو روانہ کر دیا۔ وہ ابھی مدینہ سے کچھ ہی دور گئے تھے، ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، واپس مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے تو اب بعض صحابہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب مدینہ محفوظ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اب مدینہ محفوظ نہیں ہے، ہمیں اس جیش اسامہ اور اس لشکر کی مدینہ میں ضرورت ہے، کہیں کوئی حملہ نہ کر دے باہر سے، تو ہمیں تو اس لشکر کی مدینہ میں ضرورت ہے، کچھ دن رک جائیے، بعد میں روانہ کر دیجیے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور کیا فرمایا کہ اگر مدینہ میں درندے اور سباع اور خون خار بھیڑیے آ جائیں اور امہات المومنین کی ٹانگوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو لے جائیں، میں تب بھی جیش اسامہ کو روانہ کرنے سے نہیں رکوں گا۔ وہ لشکر جس کو نبی علیہ السلام نے روانہ کیا، میں اس کو روکوں گا نہیں، اس کو بھیجنے سے باز نہیں رہوں گا، بلکہ اس کو بھیجوں گا، اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک قول کے ذریعے راستہ ہموار کر دیا، بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کس طرح کرنی ہے۔ کہا افاطیعہ حیا واعصیہ میتا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے پاس موجود تھے تو میں اس وقت تو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا رہا، لیکن آج جب آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں تو اب میں ان کی معصیت اور ان کے حکم سے اعراض کرنا شروع کر دوں؟ نہیں، میں ہمیشہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کروں گا۔ اس لشکر کو بھیج دیا۔ یہ اطاعت کا سبق ہے جو سیدنا ابوبکر نے دیا۔ اس طرح اپنے حبیب کی باتوں کو ماننے والے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق لقب کیوں دیا گیا۔ جب مشرکین مکہ نے آ کر ابوبکر سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے رات کو آپ کے ساتھی نے کیا کہا، ابھی اسلام کی آغاز ہے، ابتدا ہے، کچھ ہی دن ہوئے ہیں اسلام لائے ہوئے، اور بالکل شروعات کے دن ہیں، لیکن ایمان اور اسلام اس کا استحکام اور اس کی مضبوطی دیکھیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اور مشرکین مکہ مذاق اڑاتے ہوئے سیدنا ابوبکر کے پاس آئے اور کہا آپ دیکھتے نہیں آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں رات ہی کچھ فرشتے آئے اور ان کو بستر سے اٹھا کر پہلے بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس سے پھر 7ویں آسمان تک لے گئے، اور اسی رات واپس ان کو بستر پر چھوڑ دیا۔ وہ تو یہ بات کرتے ہیں، آپ یہ بات بھی مانیں گے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ اب قال ذلک، کیا میرے ساتھی نے یہ بات کہی ہے؟ کہا جی ہاں یہ بات کی ہے۔ تو کہا لئن قال ذلک لقد صدق، اگر میرے ساتھی نے یہ بات کی ہے تو وہ اس بات میں بھی سچا ہے، اور تم اس بات کو ماننے پہ مذاق اڑاتے ہو۔ اصدقہ فیما اکبر من ذلک، میں تو اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اصدقہ فی خبر بغدوۃ وروحۃ، میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو اس سے بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ صبح اور شام میرے ساتھی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ اور میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ فلذلک سمی الصدیق، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دے دیا گیا، فوراً من معن، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے بات بتائی ہے فوراً اس کو قبول کر لینا، یہ ہے اسلام اور یہی مطلوب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے، کس طرح اطاعت و فرمانبرداری کا عالم تھا۔ صرف ایک روایت جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، حجر اسود کو بوسہ دیا اور کیا کہا؟ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں یہ جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے اور میں نے تجھے بوسہ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے اس لیے بوسہ دیا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی، کسی حکم کی حکمت کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس کو تب بھی ماننا اور قبول کرنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قربانی جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی، پھر بعد میں نبی علیہ السلام کی بھی، ہم جانتے ہیں یہ سنت ہے، اور ہمارا یہ کرنا اسی لیے ہے کہ وہ ان کی سنت ہے۔ ہم اس کے پیچھے یہ جو بہت زیادہ آج کل مشہور ہو گیا فلسفہ بیان کرنا کہ کیا فلسفہ ہے اور کیا حکمتیں ہیں، پھر وہ حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
ہاں اگر وہ حکمت شریعت میں موجود ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے تراش کر بیان کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل اسلام تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی حکم آیا، کوئی آرڈر آیا، اب آپ کو اس کے فلسفے کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس کی علت کا علم ہو یا نہ ہو، اس کی وجہ کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس کو من معن قبول کرنا ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہے فجر کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں؟ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بس اس کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح ہمیں قرآن اور حدیث نے بیان کر دیا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ تمہیں کیوں بوسہ دے رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہو، میں تو تمہیں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری کا عالم ہونا چاہیے، اور یہی مطلوب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل علیہم السلام کو اس بیابان اور جنگل میں چھوڑ کر آ گئے، جس کو آج مکہ کہا جاتا ہے، جب وہاں چھوڑا واپس مڑ گئے اور واپس چل دیے بغیر کوئی بات کیے، ان کو کچھ نہیں کہا۔ شاید یہ بھی حکم الہی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرنی، کچھ ان کو بتانا نہیں ہے، ان کو وہاں چھوڑا اور واپس چل دیے۔ اب ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو روک رہی ہیں کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ بتائیں تو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بول رہے، کوئی بات نہیں کر رہے۔ بالآخر جب تھوڑا دور چلے گئے تو ہاجرہ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اللہ امرک بہذا، صرف یہ بات بتا دیجئے کہ کیا آپ کو اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا نعم، جی ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو وہ ذات ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گی۔ تسلیم کر لیا، مان لیا۔ یہ ہے کہ آپ نے شریعت اور اس کے اوامر کو کس طرح ماننا ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جائے، سرزد نہ ہو جائے جو عمل قرآن و حدیث میں نہیں بیان، جو امر الہی نہیں ہے، جو حکم الہی نہیں ہے۔ اور یہی مثال ہمیں اس امت کے ایک عظیم صحابی خلیفہ رابع جلیل القدر حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے جھنڈا تھمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، آپ جھنڈا تھامے اور آپ نے اس لشکر کی کمانڈری کی اور مدینہ سے جب چل پڑے، اب ایک سوال ذہن میں آ گیا، چل رہے ہیں اور ابھی تھوڑا سا ہی فاصلہ طے ہوا ہے، سوال ذہن میں آ گیا جو نبی علیہ السلام سے کرنا بہت ضروری تھا۔ اب چاہتے تو پیچھے مڑ کر آتے اور نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم آپ کے ذہن میں تھا، علی رسلک، اپنی آسان اور آرام والی جو آپ کا جو سفر ہو اس کو طے کرتے جائیں، آرام سے سفر کرتے جائیں، اور دائیں بائیں زیادہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم نبی علیہ السلام کا ذہن میں آ گیا۔ اب ابھی وہ سفر صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوا، اب سوال کرنا بھی ضروری ہے، تو کیا کیا، چلتے چلتے ہی سوال کر دیا اونچی آواز سے، علی ما اقاتلہم یا رسول اللہ، چلتے چلتے سوال کیا، پیچھے بھی نہیں مڑے، اے اللہ کے رسول میں ان سے لڑائی کرنے جا رہا ہوں، جہاد کرنے جا رہا ہوں، تو یہ جہاد کس بنیاد پر کروں، کیا بنیاد ہو جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان سے جہاد کروں۔ نبی علیہ السلام نے بھی، وہ چل رہے ہیں اور اسی اسنا میں حکم جاری فرما دیا، قاتلوہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، ان سے لڑائی کرو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ بنیاد ہے، یہ اطاعت و فرمانبرداری کا عالم ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اسی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ ہم نے ابھی قربانی کی ہے، بہت سے نیک اعمال عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ کرنے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کی فکر سب کو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس کی دعا بھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ شرائط ہیں، کچھ اعمال ہیں جن کو مضبوط کرنا ضروری ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے۔ تو یہ 2 شرائط اور 2 اعمال آپ کے سامنے ہم نے آج بیان کیے ہیں، توحید اور منہج اتباع، کہ پیروی اور اتباع کس طرح کرنی ہے۔ یہ 2 اعمال ہیں جن کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی سے توفیق کی استدعا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔